الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سلسلہ وار سیرت رسول کریم علیہ السلام روزانہ سماعت فرما رہے ہیں، آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم واقعہ معراج کا پس منظر، اس کی کچھ حکمتیں اور نہایت مختصر واقعہ معراج اور اس کے کیا تحائف ہے امت محمدیہ کے لیے اور اس کا کیا سبق ہے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ معراج کا پس منظر یا یہ واقعہ معراج کی بڑی حکمت کہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلداری اللہ تبارک و تعالی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ مسلسل کفار مکہ کی طرف سے تکلیفیں، مصیبتیں دی جا رہی تھیں، اور ان مصیبتوں کی اور تکلیفوں کی انتہا اس طرح ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جب وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، وہ تکلیف و مصیبت بھی جب اللہ کے نبی سے ختم ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی کے جو چچا ہے ابو طالب، جو آپ کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھے اور قریش کے سردار تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئی، جو اللہ کے نبی کی مددگار، ہمدرد تھی، اللہ کے نبی کے غمگسار اور غمخوار تھی۔ ان دونوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے سایہ اٹھ گیا تھا۔ ابو طالب گھر کے باہر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مددگار تھے، اور حضرت خدیجہ گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مددگار تھی۔ یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن سے یاد کیا ہے، یعنی غموں والا سال۔ غرض یہ کہ کفار مکہ کی تکلیفیں تو مسلسل اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہوتی رہے، تکلیفیں تو اللہ کے نبی کو مسلسل دے رہے تھے، لیکن ابو طالب کے اور حضرت خدیجہ کے وفات پا جانے کے بعد، چونکہ ابو طالب کی پناہ میں اللہ کے نبی تھے، اور حضرت خدیجہ بھی عرب کی ایک رئیس عورت تھی، جس کی وجہ سے ان کی زبانیں بند تھیں، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ ایک طریقے سے بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سردار قریش ابو طالب کا انتقال ہوا، ابو طالب کی پناہ ہٹ گئی اللہ کے نبی سے، تو اب ان کے ہاتھ آزاد ہو گئے، ان کی زبانیں آزاد ہو گئی، اب وہ ہر طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستا سکتے تھے، تکلیفیں دے سکتے تھے۔ پہلے سے بھی اگرچہ کہ وہ دے رہے تھے، لیکن اب راستہ بالکل صاف تھا، اب نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی قتل کر سکتے تھے، کیونکہ اب کوئی قبیلے میں آپ کا حمایتی نہیں رہ گیا تھا۔ چونکہ اب کوئی حمایتی نہیں تھا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے اب ان کی زبانیں، اب ان کے ہاتھ آزاد ہو گئے تھے، اب وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کر سکتے تھے۔ پہلے ہی سے انہوں نے طریقے سے اللہ کے نبی کو ستایا تھا۔ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں تکلیف اور مصیبت دینے کا جو طریقہ ہو سکتا تھا وہ طریقہ انہوں نے اپنایا تھا، ہر طریقے سے، ہر انداز سے اللہ کی نبی علیہ السلام کو انہوں نے ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ لیکن اب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا، اب بالکل ان کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا، اب اللہ کے نبی کا کوئی حمایتی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی طائف کا سفر کرتے ہیں کہ شاید وہ لوگ میرے دین کو قبول کر لیں، اور چونکہ وہ لوگ قریش کے حلیف ہیں تو وہاں پر
کچھ مجھے پناہ مل جائے، وہ لوگ دعوت دین کو قبول کر لے تو مکہ میں میرا داخلہ بھی شاید کہ ممکن ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ نامراد لوٹے۔ ان بدبختوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، جو ہم نے پچھلے سلسلے میں سن لیا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف سے مطعم ابن عدی کی پناہ میں مکۃ المکرمہ میں آئے اور اپنے گھر میں لیٹے، اور ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ گویا اللہ کے نبی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی مددگار، کوئی غمخوار، کوئی غمگسار نہیں ہے، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، میرا کوئی مونس نہیں ہے، میرا کوئی درد دکھ، میرا کوئی بانٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس سوچ میں تھے، غمزدہ تھے، غمگین تھے۔ اسی وقت ام ہانی کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر ان اللہ یقرئ علیک السلام، نبی سے کہا کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، ویدعوک، اور آپ کو بلاتے ہیں آسمانوں پر، ویشتاق الیک، اور آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ اگر فرش والے آپ کی قدر نہیں کرتے تو عرش والا آپ کی قدر کرے گا۔ اگر دنیا میں آپ کا کوئی غمخوار، غمگسار، مددگار، ہمدرد، رفیق اور مونس نہیں ہے تو عرش والا آپ کا غمخوار ہے اور آپ کا مددگار ہے اور آپ کا غمگسار ہے اور وہ آپ کا مونس اور ہمدرد ہے۔ تو واقعہ معراج کی یہ بڑی حکمت ہے، یا یہ کہیے کہ پس منظر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے درد دل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلکا کرنے کے لیے، ان کی دلداری کرنے کے لیے اللہ نے عرش پر اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ تو یہ واقعہ معراج کا پس منظر، یا یہ کہ واقعہ معراج کی بڑی حکمت ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں واقعہ معراج کی جو علماء نے بیان کی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا تاکہ فرشتوں پر نبی علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو جائے۔ ایک اور حکمت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ ملائکہ کو نبی علیہ السلام کا دیدار کروانا مقصود تھا۔ ایک اور حکمت یہ بیان کی ہے کہ اب تک نبی سے جو رب تبارک و تعالی کی باتیں ہوتی تھی وہ جبرائیل کے واسطے سے ہوتی تھی، اب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تاکہ گفتگو بلا واسطہ ہو جائے۔ ایک اور حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ جب مشاہدہ حق ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو جائے گا، تو دنیا میں کوئی ایک نبی، کوئی ایک فرد تو ایسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر کے اس کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے، اور بہت ساری حکمتیں علماء کرام نے اس کی بیان کی ہے۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرائی تاکہ بروز قیامت شفاعت کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی شافع محشر ہے۔ بروز قیامت ہم امتیوں کی بلکہ تمام امتوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلا کر جنت اور جہنم کی سیر کروا کر عالم غیب کے مشاہدات کروا کے اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی سے تیار کر دیا تاکہ قیامت کے دن آسانی سے شفاعت کر سکے۔ جیسے کہیں دور کا سفر ہو اور پہلی مرتبہ سفر ہو رہا ہو اور کسی شخص کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو وہاں جا کر پریشانی ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب حج پر جانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حج پر جانے سے پہلے اچھی طریقے سے تیاری اور مشق کر لینی چاہیے تاکہ وہاں جا کر مصیبت نہ ہو، تاکہ وہاں جا کر آسانی کے ساتھ تمام معاملات کو ادا کیا جا سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ مسئلہ حج کے مسائل اس مفتی سے دریافت کرے جو پہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ حج میں جا کر آ چکا ہو، جو فریضہ حج ایک مرتبہ ادا کر چکا ہو، اس سے مسائل پوچھیے حج کے۔
اس لیے کہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکے گا اس مفتی کے مقابلے میں جو ابھی تک حج کو نہیں گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مفتی حج کو جا چکا ہے، حج کے فرائض کو انجام دے چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ عرفات کہاں ہے، مزدلفہ کہاں ہے، مینا کہاں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا فاصلہ دونوں کے درمیان میں ہے، معاملات کو کیسے نپٹایا جائے، وہ تمام طریقے جانتا ہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ تجربہ کر چکا ہے، اس کو دیکھ چکا ہے۔ تو اب اس کو زیادہ مشقت نہیں ہوگی، وہ آسانی سے بتا سکے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی نے یہ جنت اور جہنم کی اور عالم غیب کی جو سیر کرائی ہے، اس لیے کرائی تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شفاعت کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے نبی دیکھ لے کہ حوض کوثر کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، پل صراط کہاں ہے، پل صراط کیسا ہے، جہنم میں دیے جانے والے عذابات کون کون سے ہیں، کیسے ہیں، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، شفاعت کدھر کرنا ہے، امتیوں کو لے کر کہاں جانا ہے، نامہ اعمال کے ترازو کہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ تمام مشاہدہ اللہ کے نبی کر لے تاکہ بروز قیامت شفاعت کرنے میں آسانی ہو۔ غرض یہ کہ اور کئی حکمتیں علماء کرام نے معراج کی بیان کی ہیں۔ اب ہم اس کے بعد واقعہ معراج کی طرف بڑھیں گے۔ واقعہ معراج جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معراج کا سفر روحانی ہوا ہے یا جسمانی۔ یہ بہت ہی اہم بحث ہے۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جو عقل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، جو ماڈرن کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو عصری زمانے کے نئے نئے انداز سے اپنے آپ کو اس کے اندر محو کر چکے ہیں اور مغرب زدہ قومیت سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی، جسمانی نہیں۔ معراج صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو روح کے ساتھ کرائی گئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے۔ حالانکہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ معراج یہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے تھی۔ اللہ کے نبی کو روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی گئی، عرش پر لے جایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس واقعے کو بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو اللہ نے سب سے پہلا جو لفظ بیان کیا ہے وہ سبحان کا لفظ ہے۔ اور سبحان کب کہا جاتا ہے، سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی عجیب بات یا انہونی بات پیش آ جائے، جب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی عام بات ہوتی تو یہاں پر سبحان کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک عجیب بات پیش آئی ہے، یہ ایک انہونی بات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، جو اپنے بندے کو لے گیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو اس آیت کا سب سے پہلا لفظ اور ٹکڑا ہی بیان کر رہا ہے کہ یہ جو سفر ہوا ہے وہ سفر روح مع الجسد، وہ سفر جو ہے روح کا بھی تھا اور جسم کا بھی تھا۔ یہی یہ لفظ سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر ام ہانی کو بتلاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو ام ہانی نے اس وقت کیا کہا تھا کہ آپ اس واقعے کا تذکرہ کفار سے نہ کریں ورنہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر صرف روحانی معراج ہوتی تو ان کے مذاق اڑانے کا کیا مطلب، کہ انسان تو خواب میں کہیں پر بھی جا کر آ سکتا ہے، خواب میں وہ کہیں کا بھی سفر کر سکتا ہے، آسمانوں پر جا سکتا ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، خواب میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس پر اعتراض کیسا، اس پر مذاق کیسا؟ ام ہانی کا یہ کہنا کہ اگر آپ کفار سے کہیں گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، تکذیب کریں گے، خود اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو سفر ہوا تھا وہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے تھا۔ اور جب آپ نے کفار کے سامنے بیان کیا تو کفار نے تکذیب کی کہ اگر صرف یہ روحانی ہوتا تو تکذیب کس اعتبار سے کی جا سکتی تھی کہ بھئی انسان تو خواب میں کہیں پر بھی جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ
یہ جو معراج ہوئی ہے یہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج پر لے جایا گیا ہے، جو عرش پر لے جایا گیا ہے، وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ تھی۔ اب ہم مختصراً اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے تقریباً 25 صحابہ کرام سے منقول ہے، جن میں اجل صحابہ کرام 25 صحابہ کرام سے متعدد روایتیں ہیں، اور بعض چھوٹی روایتیں، بعض بہت طویل اور لمبی روایتیں ہیں جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ تو ہم نہایت اختصار کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کرتے چلیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو، ان میں میکائیل بھی تھے، لے کر آئے، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو حتیم میں لے کر گئے، اور حتیم میں لے جا کر اللہ کے نبی کا شق صدر کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ پھاڑ کر جنت سے ایک تشتری لائی گئی تھی، اس میں ایمان اور حکمت تھا، اس سے اللہ کے نبی کے سینے کو بھرا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو رکھ کر سینے کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر سفر شروع ہوا براق پر۔ پہلے یثرب میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے نماز ادا کروائی گئی، پھر اس کے بعد بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں پر نماز ادا کروائی گئی، پھر اس کے بعد مدین میں جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے وہاں پر نماز ادا کروائی گئی، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں جہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے امامت کروائی گئی، اور امام الانبیاء گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آگے سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک بوڑھیا بن سور کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آواز دے رہی تھی۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کی طرف مت دیکھیے، متوجہ مت ہوئیے۔ اللہ کے نبی آگے چلتے گئے، ایک بوڑھا اللہ کے نبی کو آواز دے رہا تھا۔ جبرائیل نے کہا کہ اس کی طرف توجہ مت کیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا، اللہ کے نبی کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کو اختیار کیا۔ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ اخذت الفطرہ اصبت الفطرہ، کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور اگر آپ شراب کو لے لیتے، لو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے، شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ جو بوڑھیا تھی بن سور کر آپ کو اشارے کر رہی تھی، آپ کو بلا رہی تھی، وہ دنیا تھی، اور وہ جو بوڑھا تھا جو آپ کو اشارے کر رہا تھا اور بلا رہا تھا وہ شیطان تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت زکریا اور عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کچھ باتیں ہوئی، مرحبا کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ وہاں پر جبرائیل نے کہا کہ بس یہ میری آخری حد ہے، اس کے آگے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو اپنا قرب عطا کیا اور اتنا قریب کیا کہ قاب قوسین، جتنے 2 کمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اتنے قریب آپ کو بلایا، آپ سے ہم کلامی کی، اپنا قرب عطا کیا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ غرض یہ کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز کا تحفہ ملا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں تحفے میں ملی، اور ایک اور تحفہ یہ ملا کہ آپ کی امت کے کبیرہ گناہوں کو، آپ کی امتیوں کے کبیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، گرچہ کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو، بشرطے کہ انہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ تو
تو یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام واپس مکۃ المکرمہ آئے، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی صبح ہوئی اس واقعے کا تذکرہ پہلے ام ہانی سے کیا، پھر اس کے بعد ابو جہل سے کیا، اس کے بعد کفار مکہ میں یہ خبر پھیل گئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی۔ کفار مکہ اپنے سروں پر ہاتھ لگانے لگے، بعض نے سیٹیاں بجائی، بعض نے مذاق اڑایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ کے نبی کا انکار کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس جا کر آئے ہیں تو وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں، وہاں کے دروازے کیسے ہیں، وہاں کے منبر و محراب کیسے ہیں، وہاں کے فرش کیسے ہیں، ایسے انہوں نے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسجد اقصیٰ کر دی گئی، اللہ کے نبی نے ان کے جوابات دے دیے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، انہوں نے پھر کہا کہ ہم ہرگز نہیں مان سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے فلاں قافلے کو تمہارے وہاں پر دیکھا ہے، وہ اتنی دیر میں اتنے وقت پر واپس آئے گا اور فلاں اونٹ سامنے رہے گا، اس اونٹ پر یہ سامان لدا ہوا ہوگا، اور ان کا پیالہ جو تھا اس میں سے پانی میں نے پیا تھا، اور ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے سامنے ان کے سامنے بیان کی۔ انہوں نے انتظار کیا اور دیکھا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوصاف اور علامتیں بتلائی تھی، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس کو پایا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ ان کی زبانیں تو بند ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ آپ نے جہاں تک اوصاف اور علامتوں کی بات ہے تو آپ نے حق بیان کیا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل پھر بھی منکر رہے، ان کے دل پھر بھی نہیں مانے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی درمیان میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں هل لك الى صاحبك يزعم اسرى به الليل الى مسجد الاقصى، کہ آپ نے اپنے دوست کو دیکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کر آ گئے ہیں، کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او قال ذلك، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ تو اس کے بعد صدیق اکبر نے کہا لئن كان قال ذلك لقد صدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اب آخر میں واقعہ معراج کی تاریخ کے سلسلے میں ہم کچھ ذکر کریں گے۔ واقعہ معراج کی تاریخ میں سیرت نگاروں کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے تقریباً اس میں 10 اقوال کو ذکر کیا ہے۔ کہ بعض علماء کہتے ہیں، بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ معراج ہوا، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، بعض کہتے ہیں کہ 1 سال 6 ماہ پہلے، بعض کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ غرض یہ کہ اس طریقے سے 10 اقوال ہیں، اور پھر مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں واقعہ معراج ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں، بعض کہتے ہیں شوال میں، بعض کہتے ہیں رجب میں، بعض کہتے ہیں رمضان میں۔ اور پھر تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ وہ مشہور وہ قول ہے جو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ 27 رجب۔ تو غرض یہ کہ واقعہ معراج کی کوئی تاریخ حتمی اور یقینی نہیں ہے، سیرت نگاروں نے کوئی حتمی اور یقینی تاریخ نہیں لکھی ہے، کسی بھی سیرت نگار نے حتمی اور یقینی تاریخ کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ معراج میں شب معراج کے متعلق، شب معراج سے متعلق کوئی عبادت، کوئی فضیلت، کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر شب معراج سے متعلق کوئی عبادت ہوتی یا کوئی فضیلت ہوتی یا کوئی عمل ہوتا تو ضرور صحابہ کرام اس کی تاریخ کو محفوظ کرتے، کیونکہ جتنی بھی راتوں اور دنوں کے اندر کوئی عبادت ہے یا اس کی کوئی اہم فضیلت ہے یا اس سے کوئی اہم عمل متعلق ہے تو صحابہ کرام نے اس کی نشاندہی کی ہے، اس کی تاریخ کو بتلایا ہے۔
صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا ہے حتمی طور پر، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس رات سے کوئی عبادت، کوئی فضیلت متعلق نہیں ہے، اس سے کوئی عمل متعلق نہیں ہے۔ لہذا جو شب معراج میں جو عام طور پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ فلاں نماز، پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھا جائے، دوسری رکعت میں یہ سورہ اتنی مرتبہ پڑھا جائے، وہ بالکل فضول اور لا یعنی ہے۔ دوسرا ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ واقعہ معراج میں تاریخ اہم نہیں ہے، اس کا پیغام اہم ہے، اس کے تحفے اہم ہیں جو امت محمدیہ کو دیے گئے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس کے تحفے کو قبول کیا ہے، اس کے پیغام کو قبول کیا، اپنی زندگیوں میں لایا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی تاریخ کو پکڑتے ہیں اور واقعہ معراج کے جو تحفے ہیں اور معراج کا جو پیغام ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہم غافل ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معراج میں جو امت محمدیہ کو تحفے دیے گئے ہیں، نماز کا تحفہ ہے، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے تمام امتیوں کو معاف کیا جائے گا سوائے شرک کرنے والوں کو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر شرک کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے۔ تو اصل ہمیں تحفے کو اور معراج کے پیغام کو قبول کرنا ہے، اسے لینا ہے، یہ نہیں کہ ہم تاریخ کے پیچھے پڑ جائیں، اس لیے کہ کسی بھی سیرت نگار نے واقعی اور حتمی اور یقینی شب معراج کی تاریخ بیان نہیں کی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ مختصراً واقعہ معراج تھا، اس کی کچھ حکمتیں تھیں، اور واقعہ معراج کا کیا پیغام تھا ہم امت محمدیہ کے لیے، اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معراج کا جو پیغام ہے اسے قبول کرنے کی، اور اس کے جو تحفے ہیں ان تحفوں کو اپنی زندگیوں میں اتار کر اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔